یا سیدی یا حبیب اللہ، جس کو جو درود آتا ہے وہ پڑھ لے، لیکن پڑھے ضرور پڑھی گا صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو اسی درود پاک کے حوالہ سے میں ایک بات قریب کیے دیتا ہوں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بہت بڑی ولی اللہ ہیں، آپ حج پہ گئے، آپ نے حج پہ ایک نوجوان کو دیکھا، جب وہ طواف کر رہا ہے تو وہ درود پڑھ رہا ہے، صفا مروہ پہ اس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو وہ اس جگہ پہ بھی درود پڑھ رہا ہے۔ بابا جی جو حج پہ گئے انہیں پتا ہے کہ حاجی ملتزم پہ کھڑا ہو کر رو رو کے دعائیں کرتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری نے دیکھا تو کہ وہ اس جگہ پہ بھی درود پڑھ رہا ہے۔ آپ نے اس نوجوان کو بلایا، کہا آپ بہت بڑی شخصیت، کہا کہ اے نوجوان میرے پاس آ، مجھے یہ تو بتا کہ تو ہر جگہ پہ درود کیوں پڑھتا ہے؟ حالانکہ طواف شروع کرنے سے پہلے بندہ پڑھتا لبیک اللہم لبیک، یہی ہوتا ہے۔ جب صحیح کرتا ہے صفا مروہ پہ یہ اوراد و وظائف کیے جاتے ہیں تو اس جگہ پہ بھی درود پڑھ رہا ہے، اور ملتزم پہ لوگ کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں تو اس جگہ پہ بھی درود پڑھ رہا ہے۔ مجھے بتا تو صحیح تیرے اس درود پاک پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا آپ بہت بڑی شخصیت معلوم ہوتے ہو، مجھے بزرگ محسوس ہو رہے ہو، میں آپ کو بتا دیتا ہوں ماجرا کیا ہے، بالکل مختصر ہے، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اس نوجوان نے کہا حضور میں اور میرا والد خراسان سے چلے حج کے لیے، راستے میں جب کوفہ پہنچے تو کیا ہوا، میرے والد کا انتقال ہو گیا، میرا والد فوت ہو گیا۔ بس یہی نہیں، عجیب معاملہ یہ ہوا، میرے والد کا چہرہ سیاہ ہو گیا، اور غضب بڑھ کے یہ ہوا صورت ہو کا صورت الحمار، اس کا چہرہ گدھے جیسا ہو گیا۔ میں کس کو بتاؤں یہ میرا باپ ہے، کس کے سامنے تذکرہ کروں یہ میرا والد ہے۔ میں نے کپڑا لیا اس کے چہرے پہ ڈالا اور قریب بیٹھ کے رونے لگ گیا، سارا دن روتا رہا۔ جب شام ہوئی جیسے ہی روتے روتے میری آنکھ لگی، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سائیڈ سے روشنی آ رہی ہے، اس روشنی میں ایک نورانی شخصیت آ رہی ہے۔ وہ نورانی شخصیت آئی، میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، اپنا ہاتھ پھیرا، جیسے ہی انہوں نے ہاتھ پھیرا میرے والد کا چہرہ بھی درست ہو گیا اور 14ویں رات کے چاند جیسا چمکنے لگ گیا۔ سبحان اللہ، اپنی اس نیت سے بولنا ہے کہ حاجی صاحب کو ثواب پہنچے، ثواب آپ کو بھی ملے گا، لیکن حاجی صاحب یہاں آپ اِصالِ ثواب کے لیے بیٹھے ہیں، یہاں سبحان اللہ بولیں گے ثواب پہنچے گا، ان کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، بس اس نیت سے کہہ دیجیے گا۔ بس اب کیا ہوا، میں مختصر کر رہا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا حضرت ماجرا پھر یہ ہوا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، میں جب وہ شخصیت جانے لگی میں پیچھے دوڑا، میں نے کہا مجھ پہ کرم کرنے والے، میرے والد پہ رحمت کرنے والے، اب اپنا تعارف تو کرواتے جائیو، آپ ہو کون؟ اس نورانی شخصیت نے پیچھے بڑھ کر جب اپنا تعارف کروایا، جب آپ کو بھی سمجھ آئے آپ نے بھی سبحان اللہ کہنا ہے۔ اس شخصیت نے کہا اے فقالا انا المصطفیٰ، اے میرے امتی میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ ہوں، میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ ہوں۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں پھر قدموں سے لپٹ گیا، میں نے کہا حضور یہ ماجرا کیا ہے، یہ ہوا مجھے سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرا باپ پاپی تھا، گناہگار تھا، ان گناہوں کے سبب اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا، صورت ہو کا صورت الحمار، اس کا چہرہ، اس کی صورت گدھے جیسی ہو گئی تھی، اور اس کی روح کو جہنم کے فرشتے لینے کے لیے آ گئے تھے، لیکن ایک کام کرتا تھا جس کی وجہ سے میں آ گیا۔ اگر آپ نے سننا ہے وہ کام کیا کرتا ہے تو بولیے گا سبحان اللہ، باہر والے بھی بول دیں سبحان اللہ، آپ کا فائدہ سوچ رہا ہوں۔ اب اس آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ پاپی تھا، ٹھیک تھا، گناہگار تھا، یہ اس کے معاملات تھے، لیکن ایک کام کرتا تھا جس کی وجہ سے میں آ گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سا کام؟ فرمایا یہ سونے سے پہلے مجھ پر 100 بار درود پڑھتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ
پر 100 بار درود پڑھتا تھا. اب وہ فرشتہ جو روزانہ اس کا صلاۃ و سلام میری بارگاہ تک لاتا تھا وہ آ گیا کہنے یا رسول اللہ غضب ہو گیا, امتی آپ کا ہو, درود آپ پہ پڑے اور جائے جہنم میں. سرکار فرماتے میں نے ہاتھ اٹھا لیے, میں نے کہا مالک اس بندے کے گناہوں کو دیکھنا ہے یا مجھ پر پڑے ہوئے درود کو دیکھنا ہے. اب اللہ تو اپنے محبوب کی بات کو نہیں ٹالتا. اب حضور کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یعنی حضور کی رضا کو خدا چاہتا ہے. اور یہاں ایک نکتہ آپ کو دیے چلتا ہوں, یہ تحفے کے طور پہ دے کے جا رہا ہوں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لوگوں سے پوچھا, لوگوں مجھے بتاؤ تو صحیح تمہارے نزدیک امید والی آیت کون سی ہے؟ امید والی آیت کون سی ہے؟ سب نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. یہ ہمارے نزدیک یہ سب سے امید والی آیت ہے. اب امام جعفر صادق آپ کیا فرماتے لوگوں, یہ تمہارے نزدیک ہے, ہم اہل بیت کے نزدیک یہ آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ یہ سب سے بڑی امید والی ہے. میں سوچ میں پڑ گیا, میں نے کہا میرے امام نے ایسا کیوں کہا, کہ اس میں وجہ کیا ہے. اب سنیے گا, میں پھر جب حدیث شفاعت پڑھنے لگا, اب اس آیت کے تحت جب میں حدیث شفاعت پڑھی, اب آقا علیہ السلام قیامت کا منظر ہوگا, آپ نے بھی مر جانا ہے, میں نے بھی مر جانا ہے, ایک دن اللہ کے حضور سب نے پیش ہونا ہے. لیکن میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ اتنا بے پرواہ ہے, اتنا بے پرواہ ہے, جب بندوں کو قبروں سے اٹھائے گا اللہ 300 سال تک بندوں سے کلام نہیں کرے گا. آج گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی پنکھے چل رہے ہیں, آپ کو بچے پانی پلا رہے ہیں, مجھے بتاؤ اگر 15 منٹ اور انتظار کرنا پڑے گا, آپ میں سے بندے بولیں گے شادی بس کرو, ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے, گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, حبس بہت زیادہ ہو گیا ہے. لیکن اس اللہ پہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا بے نیاز ہے, میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 300 سال تک کلام ہی نہیں کرے گا قبروں سے نکال کے, اور ہر بندہ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں غلطان ہوگا, کسی کا گھٹنوں تک, کسی کا ٹخنوں تک, کسی کا ناف تک, کسی کا کندھوں تک, کوئی اپنے ہی پسینے میں غوطے لگا رہا ہوگا. اب ایسے وقت میں نے کہا اب میں ہوں معرفت والا بندہ, میں ہوں ایک آستانے سے وابستہ ہوں, میں سوچ میں پڑ گیا مالک تیری بے پرواہی تو ٹھیک ہے, لیکن اتنا انتظار کیوں کروائے گا. اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کو بلاتا ہوں, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اب سمجھ نہیں آتی یہ اتنے بے پرواہ ہے مجھ سے ہیں, یہ موبائل میں لگے رہتے ہیں, یہ ٹک ٹاک میں لگے رہتے ہیں, اپنے کھیتی باڑی میں لگے رہتے ہیں, میرے گھر سے پیغام آتا ہے یہ نہیں آتے. اب میں بلاؤں گا یہ مجھے بلائیں گے, میں نہیں آؤں گا. میں نہیں بولوں. اللہ ناراض. اللہ اکبر. آج ہم کتنے بے پرواہ ہیں کہ نہیں بے پرواہ؟ سارے پوچھے, اپنے آپ سے پوچھئے ہم کتنے بے پرواہ. ہم اللہ کی نہیں مانتے, ہم چودھری کی مان لیتے ہیں, بڑے کی مان لیتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے. بھائی اللہ کی اور مسلمان اور مومن میں فرق یہ ہے, آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مومن کون ہے, مسلمان کون ہے. مسلمان وہ ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے, مسلمان وہ ہے جو اللہ کو, سارے بولیے گا, جو جلدی بولیے گا, آپ جلدی بولیں گے میں آپ کی جلدی جان چھوڑ دوں گا. مسلمان وہ ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے, اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے. اب آپ نے مومن بننا یا اکیلے مسلمان رہنا ہے. اب اللہ 300 سال تک بندوں سے کلام نہیں کرے گا, اللہ کی بے پرواہی ہے. بھائی وہ 500 سال کلام نہ کرے, ہم نے کیا کر لینا ہے. اگر یہاں ایک منٹ سوچئے گا, ایک بندہ فوت ہو گیا, اگر سارا جہان رونا شروع کر دے, اس نے زندہ ہو جانا ہے؟ کیوں نہیں ہونا. اس کو میرے مالک نے اپنے پاس بلا لیا, اس کی حاضری لگ گئی, اب اس کو کوئی جگا نہیں سکتا. ایسے ہے اسی طرح قیامت کے دن مالک نے تمہیں زندہ کر لیا, اب کوئی جا نہیں سکتا. اب کیا وہ سارے کھڑے, اب آپس میں مشورہ کریں گے, لوگ مشورہ کریں گے اب کریں کیا. کہیں گے یار باب آدم علیہ السلام کی وجہ سے دنیا میں آئے, چلو چلتے ہیں ابا جان کے پاس. ساری خلقت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی کہ حضور ماجرا یہ ہے کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں,
اللہ کی بارگاہ میں اللہ جلال برسا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، ہماری جان چھڑوائیں، جہنم میں جانا جہنم میں بیٹھیں، جنت میں جانا جنت میں جائیں، اس مصیبت سے تو جان چھوٹے۔ اب سارے جو بندے جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، بالکل یہی حدیث سناؤں گا، حالانکہ باپ کے حوالہ سے بہت کچھ بولنے کا گھنٹوں بول سکتے ہیں، لیکن بس یہی ہوں، بس پیغام محبت ہے تاکہ شاید جو اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ سنیے گا، سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، آدم علیہ السلام کہیں گے میں نے وہ شجر ممنوعہ سے کچھ کھا لیا تھا، شجر ممنوعہ سے کچھ کھا لیا تھا، اب کیا ہے مجھے شاید اس کے معاملے میں بات پرستی ہوئی جائے، شاید اس کے بارے میں پوچھا جائے۔ آپ اس طرح کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس جاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، میں مختصر کر رہا ہوں، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، لوگ کہیں گے آپ تو اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے خلیل ہوتا ہے گہرا دوست، گہرے، آپ تو اللہ کے گہرے دوست ہیں، آج اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیجیے گا۔ آپ کہیں گے یہ معاملہ حضرت موسیٰ کے پاس لے جاؤ، وہ اللہ سے بات کر لیتے تھے۔ اب لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے اور کہیں گے موسیٰ آپ تو کلیم اللہ ہیں، آپ جب دنیا میں تھے تو اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، آج بھی تو بات کر کے دکھاؤ نا، ہمارے کچھ سفارش کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں نے بھی وہ ایک مکہ مارا تھا، وہ بندہ مر گیا تھا، شاید آج اس بندے کے بارے میں پوچھا جائے کہ موسیٰ جلال میں کیوں آئے تھے، بندہ کیوں مارا تھا۔ اس طرح کرو، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، اب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ساری خلقت آ جائے گی، یا سنیے گا آپ کو سبحان اللہ کا موقع آ رہا ہے، آپ کا ٹائم آ رہا ہے سبحان اللہ بولنے کا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آؤ میں تمہیں وہاں بھیجتا ہوں جہاں دنیا میں بھی کوئی خالی نہیں آتا، آج بھی وہاں سے خالی کوئی نہیں آئے گا۔ مجھے پتا گرمی بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں حدیث سے شفاعت سن لیجیے گا، ساری خلقت آقا علیہ السلام کے پاس آ جائے گی۔ اب آقا علیہ السلام کیا کہیں گے، تم کہاں تھے، انا لہا، میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اب سارے دنیا جب حضرت آقا علیہ السلام کے پاس چلی جائے گی، اب ماجرا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور سجدہ کریں گے۔ کیا کریں گے، سارے بولیے کیا کریں گے۔ مجھے پتا شاید پتہ نہیں میری زبان آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں، جس کو سمجھ رہی ہے وہ میرے ساتھ دے۔ کیا ہے حضرت آقا علیہ السلام اللہ کے حضور کیا کریں گے، پچھلے بندے بولے کیا کریں گے، اللہ کیا فرمائے گا، اللہ فرمائے گا اے محبوب ارفع رأسک، بھائی توجہ ہے، میں نہیں طرف توجہ، ارفع رأسک یا محمد، اے میرے محبوب اپنے سر انور کو تو اٹھائیے، فشفع تشفع، آپ جس کی شفاعت کریں گے، جس کے بارے میں سفارش کریں گے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ حضور سجدے میں سر رکھیں گے، حضور سر سجدے میں رکھیں گے، ہائے ہائے یار حضور ہمارے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، ہم کتنی محبت کرتے ہیں، بس آپ نے یہ دیکھ لینا ہے۔ اب اللہ فرمائے گا، فرمایا محبوب سجدے سے سر اٹھا لیں، جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، ہم نے یعنی جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، ہم نے اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا۔ بھائی نہ بولیں سبحان اللہ، اگر آپ کو ضرورت ہے تو بول دیجیے گا سبحان اللہ۔ اب پھر سرکار سجدے میں راضی نہیں ہو رہے، جب محبوب کی بات آتی محبوب راضی ہو تو تب ہی محب راضی ہوتا ہے۔ اب اللہ فرمائے گا اے محبوب اس طرح کرو، جس کے سینے کے اندر جو کے آدھے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، ہم نے اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ سرکار پھر سجدے میں، اب پھر اللہ فرمائے گا محبوب آپ نے رائی دیکھی ہے نا، اور رائی سرسوں کا دانہ جس طرح ہے رائی کے دانے کے برابر۔ یہاں مجھے ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے، اس کو میں بتاتا چلوں، یہ اصلاح کے لیے حدیث پاک میں ہے کہ جس کے سینے میں رائی کے برابر بھی تکبر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جس کے سینے کے اندر رائی کے برابر ایمان ہوگا، اللہ اس کو بھی جہنم میں نہیں رکھے گا، اس کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ پتہ چلا جب تکبر آتا ہے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد فاشفع تشفع، اے محبوب اپنے سر انور کو تو اٹھائیے نا، اپنے سر انور کو تو اٹھائیے، آپ جو جو کہیں گے مانی جائے گی۔ اب حضور اللہ فرمائے گا محبوب جس کے سینے کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، ہم نے اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا۔ سرکار پھر سجدے میں، یار رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے آپ کو پتہ،
اب صحابہ بھی بول پڑے یا رسول اللہ آپ راضی ہو جائیں گے؟ یا رسول اللہ آپ راضی ہو جائیں گے؟ ہمیں بتا تو دے راضی ہو جائیں گے۔ اب سرکار نے فرمایا واللہ لا ارضى الا واحد من امتی فی النار، فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا۔ اللہ سلامت رکھے۔ مجھے جوابات سے پتہ چلتا، نعرے کے جواب سے پتہ چلتا بالکل گرمی نے اپنی بس کروا دی ہے۔ بس میں ایک حدیث سناتا چلا ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سقط رضا ربی فی رضا الوالدین، فرمایا جس نے والدین کو راضی کر لیا اس نے رب کو راضی کر لیا۔ جلدی بولی سبحان اللہ، میں نے 2 حدیثیں سنا کے جان چھوڑ رہا ہوں۔ فرمایا رضا ربی فی رضا الوالدین، فرمایا جس نے اپنے والدین کو راضی کر لیا اس نے رب کو راضی کر لیا۔ سخط ربی فی سخط الوالدین، اور والدین کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی میں ہے۔ اب پتہ یہ چلا اس حدیث سے کہ جب جس نے دیکھنا ہو میرا رب مجھ سے راضی ہے وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ لے، اگر ماں باپ راضی ہے تو رب راضی۔ اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا دوسری حدیث، میں نے 2 کا وعدہ کیا ہوا، فرمایا جو باپ ہوتا ہے وہ جنت کا مین گیٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ سارے بولیے گا الوالد اوسط ابواب الجنہ۔ آپ نے سنا تو ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یہ بھی حدیث سن لیجئے گا۔ سرکار نے فرمایا جو باپ ہے یہ جنت کا مین گیٹ ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ فلان کے دیوار فلان کے جنت میں چلے جائیں۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ والد کے بھائی احترام ضروری ہے اور ماں کا بھی احترام ضروری ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسی نعمتیں ہیں جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ والدین کا کوئی نعم، ہر شے کا نعم البدل ہے لیکن والدین کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ جن کے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک ہم سب کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے دنیا سے بھائی جان کے والد گرامی اور جن کے بھی دوست احباب کے والدین چلے گئے ہیں، مالک سب کو کروڑ جنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔